دریافت فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو کیا ان پر وحی آئے گی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے۔ آپ یہ آدھی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، قادیانی ایسے کرتے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پوری حدیث نہیں پتہ؟ پوری حدیث پڑھیں نا تاکہ میں بھی کچھ جواب میں عرض کروں۔ کیا حدیث ہے کہ اگر سامنے سے بال سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بزرگی کی علامت ہے، اور اگر پیچھے سے شروع ہوں تو بدبختی کی؟ کوئی ایسی حدیث نہیں، سب جھوٹ ہے۔ بعض گناہوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ لطف نہ آئے تو بھی اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ کوئی حل بتائیں؟ کوئی حل نہیں ہے، خود بخود ہی چھوٹ جائے گا۔ اس چکر میں ہی نہیں پڑنا چاہیے، نہ ان بحثوں کو دماغ پہ مسلط کرنا چاہیے۔ نہ ان بحثوں کو دماغ پہ مسلط کرنا چاہیے، کوئی ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے۔ یہ کام کرنے کے نہیں ہے، عادت پڑی ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جس چیز میں لذت نہیں ہے آخر کتنے دن تک وہ دلیا کھائے گا؟ وہ ایک دن اٹھا کے پھینک دیتا ہے ماں کے سامنے کہ نہ اس میں نمک ہے، نہ اس میں چینی ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، کیا کرنا؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ والدین کا رجحان اولاد میں کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے میں دوسرے کی طرف زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ رد عمل نہیں دیتے بلکہ مزید صبر پر اصرار کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ سیدھی سادی سی بات ہے، اختلاف کرے اور احترام کے ساتھ، تاکہ والدین جو زیادتی کر رہے ہیں اللہ کے ہاں جو جواب دینا پڑے گا اس سے ان کی بچت کرے کہ آپ ایسے نہ کریں، اللہ کا معاملہ بڑا سخت۔ اور پھر اس پہ بھی نہ ہو تو بھی ادب اور احترام ضروری ہے کہ انسان اس پہ۔ پرانے زمانے میں قضاء میں لوگ چلے جاتے تھے، چنانچہ کئی واقعات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی ملتے ہیں، مگر اب وہ وقت نہیں رہا۔ ادب، احترام اور شکایت دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ ایک سوال اولاد کی تربیت کے متعلق دریافت فرمایا تو دیکھو بھیا، بچے جو ہوتے ہیں نا ان کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جسمانی کام کے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پہلوان ہوتے ہیں، کیسے کیسے اکھاڑے میں اترتے ہیں، اسی طرح مزدور ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سے فوجی ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے صرف جسمانی کام کے ہوتے ہیں، انہیں کسی ایسے فیلڈ میں لگا دینا چاہیے جہاں پر جسم کا کام زیادہ ہو۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ دماغ کو بھی استعمال کرتے ہیں، ماں باپ پہچانتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہے اور کچھ سوچتا بھی ہے، ہر بات ایسے ہی نہیں مان لیتا، کچھ آگے سے بولتا بھی ہے، بات چیت بھی کرتا ہے، رشتہ بھی دکھاؤ تو دو چار عیب، دو چار چیزیں نکالتا ہے اور اپنی پسند بھی بتا دیتا ہے، یہ دماغ سے سوچتا ہے۔ تو اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ انجینئرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور کچھ بچے ستم ظریف ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، تو جہاں دل، دماغ اور جسمانی قوت سب جمع ہو جائے نا، یہ آدمی، یہ بچہ تنہا رہ جاتا ہے، کوئی ساتھ نہیں رہتا اس کے۔ یہ جو دل اور دماغ دونوں کو استعمال کرتا ہے، اس سے پسند بھی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک سے ایک بہتر آئیڈیا دیتا ہے۔ اور جب دل کام کرتا ہے تو بہترین نقاد بھی بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے اس پلان میں یہ بات ٹھیک نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یوں کر دیں، یوں کر دیں۔ تو پھر جو شخص اپنے چھوٹوں کے اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہتر ہے کہ دو میں سے ایک کام کر لے، یا تو بیوی کے پاس بیٹھا رہے یا پھر زمین کے نیچے چلا جائے، یہ دو کاموں میں سے ایک کر لے۔ ایسے بچے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، جو دل لگا کے پھر محنت کرتا ہے، اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیکل مثلاً بڑی اچھی چیز ہے، اب دل لگا کے پڑھتا ہے نا تو پھر کیا کہنے اس کے۔
پھر وہ ایک ایک چیز جانتا ہے، پرکھتا ہے، عمر اس میں کھپا دیتا ہے۔ ایک بچے کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فقہ جو ہے نا، اسلامی لا بہت بڑی چیز ہے، اب دل لگا کر نہ پڑھے تو راتوں کو سحر میں کیسے تبدیل کرے۔ تو اس لیے جو بچے اتنی دقت نظر سے پڑھتے ہیں، ان کے اجتہادات، ان کی مجتہدانہ کیفیات، بڑے لوگوں سے اختلاف، دل دماغ سب شامل ہوتا ہے، یہ بالکل کمپلیٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ورنہ جس پہ مسلط کر دو کہ تم نے میڈیکل کالج پڑھنا، کہتا ہے یار گھر والوں نے کہا، ابا نے کہا، میں کیا کروں، میرا نہیں جی چاہتا، میرا جی چاہتا ہے شاعری کروں۔ تو اگر والد اسے شاعری میں چھوڑ دیتے تو شاید غالب و میر کا ہم پلہ نکل آتا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ فقہ کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کریں، مثلاً فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایسا گناہ کیا جس پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے، شراب ہے، والعیاذ باللہ اور چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی توبہ کر لے اور قاضی کے پاس کورٹ میں نہ جائے، ایک توبہ کر لے، دوسرے جو اس گناہ سے کسی فرد کا حق ضائع ہوا ہے، فرد کے حق کو پورا کر دے، اور تیسرے قاضی کے پاس نہ جائے تو بس اللہ کیا معافی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے شراب پی، پھر اس سے توبہ کر لی، وہ شراب اس سے ذاتی پیسے سے پی تھی، نہ لینا نہ دینا۔ اب ضروری ہے کہ جا کے کورٹ میں بتانا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا لہٰذا مجھے 80 درے مارو؟ کچھ بھی نہیں، بس اللہ سے معافی مانگے اور اطمینان ہو جائے توبہ پہ تو چھٹی ہے، کوئی سزا نہیں اس کے لیے، انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی اسے عذاب اس کا نہیں دے گا۔ ایک آدمی نے کسی پہ جبر کیا، اب جبر حد ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لی، مرد و عورت نے معافی مانگ لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اللہ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ سے بھی معافی، سے معاف کر دیا، اب ختم ہو گئی بات، اب نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کورٹ میں جانے کی ضرورت۔ چوری کر لی، اب چوری کا مال جس کا کیا ہے نا، اس کو دے کے آنا ضروری ہے۔ اس کو دے دیا، کسی طرح اس کے پاس پہنچ گیا، اس کی ملکیت میں نامعلوم منی آرڈر کرا دیا، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، کچھ کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ اب اللہ سے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ کا حق اس میں باقی ہے۔ اسی طرح بدکاری ہے، جبر سے نہیں ہے، باہمی رضامندی سے ہے، تو وہ دونوں اللہ سے صرف معافی مانگیں گے، کئی کورٹ کچھ کچہری اور ایک دوسرے سے بھی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی کافی ہو جاتی ہے۔ اب جن فقہا نے ان نکات پر بحث کی ہے، یہ دل دماغ اور ان کی جسمانی قوتیں شامل نہ ہوتی اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھا ہوتا انہوں نے، تو اتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کو پہچان جانا چاہیے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اکھاڑے میں پہلوان رستم ہندوستان بنے گا، ماشاءاللہ میرا بیٹا انجینئرنگ میں میتھس میں ٹاپ کرے، ماشاءاللہ میرا بیٹا یہ سب سے اچھا کرٹیسائزر بن سکتا ہے، بہترین ڈیزائنر بن سکتا ہے۔ اس کا مضمون دے دو تو ادھیڑ کے رکھ دے گا کہ یہ غلطی ہیں۔ پالیسیز طے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر جوتے بھی ایسے ہی پڑتے ہیں، والعیاذ باللہ، ناقدر معاشرہ ہوتا ہے نا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں 5ویں فصل میں ادب نمبر 26 کی تحریر فرمایا ہے کہ سفر حج میں اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز کے ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو حج کی فرضیت نہیں رہتی۔ کیا یہ مفتہ بہی قول ہے؟ نوعیت سفر، فرض، واجب، آپ نے جتنا بھی تفصیل لکھا ہے بھیا، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے فقیہ بھی تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جس سفر حج میں یا عمرے میں ایک نماز چھٹنے کا احتمال ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس پہ حج فرض ہی نہیں رہتا۔ یہ عمرہ اور نفلی حج تو دور کی بات ہے نا، فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے جو حضرت احمد اللہ بیان فرمایا ہے، اور ہے بھی یہی۔ تو اس لیے نماز بہت زیادہ ضروری ہے بنسبت حج کے۔ غیبت غنیت الناسک،
یہ ایک کتاب ہے معلم الحجاج، اس میں بھی یہ مسئلہ دیکھ لیجیے گا۔ باقی آپ نے فرمایا سفر حج میں جب ہم سعودیہ جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کیا نمازوں کے اوقات سمت قبلہ زمین کے اس علاقے کے موافق ہوں گے جس میں فضا پرواز کر رہا ہے جہاز؟ یہ کوئی الگ طریقہ ہوگا؟ فضیل صاحب اس پہ نظامی صاحب نے ہمیں بہت اچھا سوال ایک بھیجا تھا، وہ انشاءاللہ کسی وقت محنت کر کے اس کا جواب دیں گے تو اس میں بھی یہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کوئی فرصت دے دے، ان کا سوال بہت اچھا اور بہت طویل ہے۔ جس شخص کے گزشتہ رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں وہ روزوں کی قضا کرے گا یا عیدی شوال کے یا عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے گا؟ اگر شوال کے 6 روزے پہلے رکھے تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ سفیان صاحب اس طرح ٹھیک نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے قضا روزوں کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد کچھ سوچنا چاہیے۔ رمضان کے روزے اگر فوت ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو فرض کی قضا ہے نا وہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد نفل روزے رکھے سو رکھے۔ لڑکی کا نام حالہ رکھ سکتے ہیں، بالکل بھی رکھ سکتے ہیں۔ حالہ جو تھی حالہ بنت خوائلد، حضرت خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر تھی چھوٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت زیادہ احترام فرماتے تھے ان کا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت تھی کہ ان کا وفات مکہ میں ہو گئی تھی نا، اس وقت جنازہ نہیں فرض ہوا تھا، پھر ابو طالب کی وفات ہو گئی، تو 3-4 سال وہ اور رسول اللہ صلی اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو شاید 5-6 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، 9-10 سال عمر ہو گئی تھی، مدت ہو گئی تھی۔ تو ایک دن حالہ آئیں اور انہوں نے دروازے کے پیچھے سے ہی بات شروع کر دی کہ اللہ کے رسول آپ کہاں ہیں، مجھے کچھ بات کہنی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اٹھے اور بہت خوشی سے کہنے لگے خدیجہ آ گئی، خدیجہ آ گئی۔ تو جب دروازہ کھلا تو آپ نے کہا ہو یہ تو حالہ ہے، میں سمجھا خدیجہ دنیا میں واپس آ گئی۔ اتنا تعلق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کی ناقدری کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ رشتہ کس وفا سے نبھاتے ہیں اور نبھاتی ہیں دونوں ہی۔ بیویاں شوہروں سے چاہ رہا تھا آگے اور شوہر بیویوں سے چاہ رہا تھا آگے، قدر کرنی چاہیے۔ یہ وفا جو ہے نا پتہ نہیں اس فضا سے اس کی خوشبو غائب ہو گئی ہے یا مٹی میں مل گئی ہے، وفا نہیں رہی، مدتوں ساتھ دو کوئی وفا نہیں رہی۔ تو اس لیے حالہ اصل میں کہتے ہیں کسی بھی ستارے کے گرد کے نورانی جو دائرہ بنتا ہے اس کو حالہ کا مطلب یہ ہے۔ چاند کے گرد بھی دائرہ بنتا ہے نا روشنی کا، اسے کہتے ہیں حالہ۔ تو یہ تو صحابیہ تھیں رضی اللہ۔ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں ڈیوٹی کا دورانیہ 9 گھنٹے ہے، آدھا گھنٹہ نماز اور کھانے کا وقفہ آ جاتا ہے، 15 منٹ صبح اور شام کے گزر جاتے ہیں، اور کل رعایت 1 گھنٹہ بنتی ہے، لیکن ڈیوٹی کا دورانیہ 8 گھنٹے شمار کیا جاتا ہے۔ میں اپنے ڈویژن کے سربراہ کی اجازت سے کھانا کھانے گھر آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور پھر 2 گھنٹے یعنی میں 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں۔ 8 گھنٹوں میں سے میں بلند فشار خون کا مریض ہوں، پرہیزی کھانا کھاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 گھنٹے جو میں نے کمائی کی ہے جائز ہے یا نہیں؟ یہ سارا عذر لکھ کے آپ اوپر بھیجیں، اور انہیں کہیں میں 2 گھنٹے اپنے بلڈ پریشر بیماری کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے کہ مجھے پرہیزی کھانا کھانا ہوتا ہے، میرا مرض ہے اور مجھے اجازت دی جائے۔ اگر وہ اجازت دیں تو 2 گھنٹے جائز ہے، ورنہ اپنا کھانا گھر سے باندھ کے لے جائیں، وہیں پہ کھائیں۔ وہ 2 گھنٹے کی جو مزدوری لینا ہے وہ اجرت جائز نہیں ہو۔ جتنا وقت آپ دیں گے اسی وقت کی کمائی جائز ہو۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھاتے تھے، اور ہر مہینے جب تنخواہ بنتی تھی تو چند گھنٹے اس میں سے نکلوا دیا کرتے تھے، فرماتے تھے ان گھنٹوں کی تنخواہ نہیں لینی،
اور ہر مہینے پرانے زمانے میں وہ حمام جلتے تھے نا، اب بھی پانی گرم کرنے کے لیے، تو اپلے لکڑیاں کچھ نہ کچھ مدرسے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو میں نے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹے ایک تو پڑھانے میں بھی منٹ لگ جاتے ہیں، اتنے منٹ دیر ہو گئی، بچے اتنے منٹ دیر آئے، تو گھنٹے کٹوا دیتا ہوں تاکہ مال حلال کا وصول کروں، جتنا پڑھایا ہے اتنے ہی پیسے لوں۔ اور دوپہر میں سردیوں میں خاص طور پہ کھانا جو تمہاری والدہ دیتی ہیں یہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سکاوا اسے کہتے ہیں، گرم پانی جو مسجدوں میں ہوتا ہے، تو اس کی ہیٹ سے یہ کھانا گرم ہو جاتا ہے، تو جو ہیٹ سے فائدہ اٹھاتا ہوں مہینے کے آخر پہ کچھ نہ کچھ لکڑیاں اپلے ڈلوا دیتا ہوں تاکہ اللہ کے یہاں حساب نہ دینا۔ ایسے متقی لوگوں کی اولاد پہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو۔ حزقیل کا کیا مطلب ہے؟ فضیل صاحب حزقیل اللہ کے ایک نبی تھے اور عبرانی زبان کا لفظ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے حزقیل نام رکھنا بھی جائز ہے، بلکہ برکت کا بھی موجب ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ نام رکھا گیا۔ ویسے حزقیل سریانی کا لفظ ہے اور اس کے اصل مطلب ہے ہبۃ اللہ، یعنی وہ گفٹ جو اللہ نے عنایت فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث پڑھی جس میں چارکول، کوئلہ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں چارکول ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں، کیا چارکول وغیرہ کے ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، یا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس کو استعمال کرنا حرام؟ اے بھیا آپ کی اس سوال نے بہت ستایا، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ یا اللہ ابن ماجہ میں کوئلہ کا ذکر کہاں آیا، کہاں آیا ابن ماجہ میں کوئلہ کا ذکر؟ بہت خیال کیا اور کافی سوچنے کے بعد یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئلے سے یا ہڈی سے یا تیسری چیز کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی، کوئلہ اور ناپاک کپڑے، ناپاک چیز سے استنجا کرنے کو منع فرمایا۔ کوئلے سے طہارت حاصل کرنا، نجاست کا پاک کرنا یا کسی چیز پیشاب کا جذب ہو جانا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، وہ منع ہے، ورنہ کوئلے سے کہاں منع فرمایا مطلقاً؟ آپ سوچیں نا، کوئلے سے کہاں منع؟ کوئلے سب لوگ جلاتے ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ اس لیے ایسے نہیں ہے، حدیث میں جہاں آیا ہے وہ یہ چیز ہے ابن ماجہ، لیکن بہت تلاش کرنا پڑا۔ بیرون دہلی گیٹ ملتان سے جناب والا آپ نے جو مسئلہ دریافت فرمایا ہے خلا کا اور نکاح کا، وہ کاغذات جو کہ لف کیے ہیں آپ نے، ہم یہ سارے پڑھے، لیکن مسئلہ اور ہے۔ خلا کی بنیاد یہ ہے کہ شوہر غائب ہونے کی وجہ سے بیوی نے خلا لی ہے، اور جو کاغذات ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ شوہر سے نفرت کی بنیاد پر خلا لی ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں، وہ کچھ اور لکھ رہی ہیں، خلا کی بنیاد ہی نہیں بن رہی۔ آپ کہتی ہیں غائب ہو گئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 6 سال، یہ کہتی ہیں کہ 6 سال سے بیرون ملک چلے گئے، 3-4 سال گھر والوں، بیوی سسر وغیرہ سے رابطہ نہیں رہا، اور 2 سال سے نمبر بن جا رہا ہے، تو خلا کی بنیاد اس کے چلے جانا ہوا نا۔ اور یہاں جو کاغذات ہیں اس میں خلا کی بنیاد شوہر اور بیوی کی نفرت بنائی ہے، تو دعویٰ اور جس پہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ دونوں ایک نہیں ہیں، نہ عدالت میں نہ ہمارے پاس، اس لیے صاف بات جب تک نہ ہو اس پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے، آخر میں فلسطین جا بسے، بڑی تمناؤں کے بعد اس حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ شیرخوار تھے، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، سارہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایاز صاحب، یہ بات اصلاً درست بھی ہو تو بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ بہت گراں ہیں، کھٹکنے لگے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی اپنی، گجرات کے تھے، اس زبان کے مطابق یہ الفاظ لکھے ہیں۔
اب ان الفاظ کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ اب ان الفاظ کا ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں کہ کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے، سارا کی نظر میں سارا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، اس منصب اور مقام اور اتنی مومنہ ہو کے یہ کیا ہوا؟ یہ ہے اصل اعتراض ولیعوذ باللہ۔ اور بات یہ ہے کہ ہر آدمی کبھی کبھی اپنی زبان کے حساب سے بولتا ہے۔ مثلاً آج سے 200 سال پہلے کی زبان دیکھ لیں، ہر جگہ یہی بولا جاتا تھا کہ تلنگا آیا، تلنگے نے یہ کہا، ارے میرا یار تو تلنگا ہے۔ تلنگے کا مطلب تھا سپاہی۔ اس وقت تلنگے کی بڑی شان ہوتی تھی، تلنگے سے لوگ ڈرتے تھے، خیر اب بھی تلنگوں سے ڈرتے ہیں۔ اب اس زمانے کی اردو اور اس زمانے کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھو، لکھنے میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، بولنے میں بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت پہ امت لڑ مری آپس میں، اور مسجدوں کے قبضے اور یہ اور وہ، حضرت نے لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ پرانی ڈکشنری دیکھ لیں، مٹی میں ملنے کا مطلب دفن ہونے والا۔ اس زمانے کی اردو حضرت نے لکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ مٹی میں ملنے والا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ مولوی اسماعیل نے مٹی میں ملا دیا توہین کر۔ یار وہ اس زمانے کی اردو تھی۔ لکھنے بولنے میں الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، وقت کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم لاہور جب، اب تو پتہ نہیں ہوتا ہوگا یا نہیں، لاہور جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو رکشہ تھا، بچوں کو چھوڑ کے آتا تھا اسکول، جامعہ مدنیہ کے ساتھ ہی تھا رکشہ۔ تو ہم صبح کبھی ناشتے کے لیے جاتے تھے تو رکشہ کھڑا ہوتا تھا، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا، یہ غور سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا پنجابی میں، آنکھ ہوتے چھوڑاواں، آنکھ ہوتے چھڑاواں۔ ہم پڑھتے تھے اور سوچتے رہے کہ یا اللہ یہ الفاظ کیا لکھے ہیں، آنکھ ہوتے چھڑاواں۔ تو بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ اوفو، لکھا ہوا یہ ہے کہ آنکھوں تے چھڑاواں، آنکھوں تے چھڑاواں۔ محبت سے لکھا ہوگا نا، دعوت دی، اور پڑھنے میں تو آنکھوں تے چھڑا۔ تو اس لیے تحریر تقریر غور کرنا چاہیے کہ بندے نے کہا کیا ہے، کس زمانے کا آدمی ہے، کیا ترجمہ سے کیا۔ کہو تو چھوڑا، ہاں کہو تو پہنچا دیں، چھوڑنا نا، کہو تو پہنچا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیوں میں سے ایک ایک کڑی کر کے توڑ دیا جائے گا، جب ایک کڑی ٹوٹ جائے گی تو دوسری کے ساتھ لوگ چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے ٹوٹنے والی رسی حکم یعنی انصاف کی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی۔ اس حدیث میں کڑیوں سے کیا مراد؟ کڑیوں سے مراد، کڑی آپ نے دیکھی نہیں، چھت میں ڈالتے ہیں، کڑی وہ ہوتی ہے جو چھت کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے یا چھوٹی چھوٹی پٹیاں لوہے کی ہوتی ہیں، درمیان میں ایک شہتیر ہوتا ہے، ایک کڑی ہوتی ہے، بڑا موٹا چوڑا، جو چھت کو سنبھال کے یا وزن برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض کر لو یہ چھت 10 کڑیوں پہ قائم ہے، ایک ایک کڑی، ایک ایک بڑا شہتیر اس میں سے لوگ نکالتے چلے جائیں گے، اور آخری شہتیر جو نکلے گا وہ نماز ہوگی، یعنی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ بھی شہتیر نکل چکا اور ٹوٹ چکا۔ شاید اب امت میں 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کے عبدالباسط صاحب سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے
کہ جماعت میں رکعتوں کو کیسے پورا کرنا ہے۔ دیکھیں 4 رکعتوں والی نماز ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھ لی اس نے، کھڑے ہو کے اس نے 2 رکعتیں مسلسل پڑھی بغیر کسی تشہد کے، 1 جمع 2 3 ہو گئیں، اب 2 کے بعد بیٹھا ہے وہ، اور پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی ہے، یہ 4 ہو گئیں، نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ مغرب کی رکعتیں رہ گئیں، 1 رکعت تھی، کھڑے ہو کے 2 پڑھ لی، 3 ہو گئی۔ مغرب کی رکعتوں میں اس نے 1 امام کے ساتھ پڑھی، پھر 1 ملا لی اور بیٹھ گیا، 2 ہو گئی نا، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے 1 پڑھ لی، تو 1 جمع 1 جمع 1 ہوئی تو بھی نماز ہوگی، 1 جمع 2 کر لیتا تو بھی نماز ہوگی۔ 4 رکعتوں میں 1 جمع 2 جمع 1 کر لے تو بھی ہوگی، 1 جمع 1 جمع 2 کر لے تو بھی ہوگی۔ سارے آپ کے سوال کا یہ خلاصہ سمجھ پائیں۔ امام بغیر کسی وجہ کے آیت سجدہ نہ بھی ہو اور نماز میں سجدہ کر لے، آیت تلاوت نہ بھی ہو اور سجدہ کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو گئی اور سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ امام یا تو بھول گیا یا پھر امام جو تھا اس نے سمجھا کہ آیت سجدہ ہے اور حقیقت میں نہیں تھی، کوئی حرج نہیں، کوئی سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کا دریافت فرمایا ہے کہ نماز میں لقمہ دینا، دیکھو بھائی امام کو لقمہ ہمیشہ دینا چاہیے سبحان اللہ یہ کہہ کے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام کو متنبہ کرنا ہے کہ امام صاحب غلطی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سے غلطی ہو جائے اور تم چاہو کہ امام کو آگاہ کرو تو سبحان اللہ کہنا، اور اگر عورتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں آواز پیدا کریں، یہ سیدھی طرف نہیں الٹی طرف آواز پیدا کریں۔ یہ عربوں میں داد دینے کا ایک طریقہ بھی تھا۔ طاہر القادری صاحب کو دیکھیے گا، کئی جگہ انہوں نے کسی چیز پہ داد دی ہے تو انہیں ایسے کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تالیاں بجاتا ہے، تالیاں نہیں یار، یہ اپنی تعلیم ذرا سی اوپر کرو تاکہ اس بندے کی بات کو سمجھ سکو، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے نہیں اوپر اٹھنا، تم نیچے آؤ، اتنی مشکل اردو ہے، آپ نیچے آئیں نا، آسان اردو بولے، بھی تم اٹھو نا اوپر، ہم کیوں نیچے آئیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہو، ہو سب میں ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہے تو بھی ٹھیک ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ افضل یہ ہے کہ امام کو جب بھی لقمہ دینا ہو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کی حدیث ہمیں ملی نہیں، کسی کے پاس ہو تو ضرور اسے بھیج۔ امریکہ میں خون کا عطیہ دینے جس تنظیم کے پاس بھی جاتے ہیں، وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں، وہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹچ ہو جاتا ہے، اس پہ اب اس زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری ذاتی رائے ہے، اب وہ چیزیں بھی نہیں رہیں اور وہ مرد بھی نہیں رہے۔ اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ اپنی ذہانت سے سمجھ سکیں۔ مشرف صاحب کے زمانے میں پشاور میں پٹھانوں نے تمام سینما گھروں کے بورڈز کو آگ لگا دی تھی، تو مشرف نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کہا فقط سینمے کی تصویر دیکھ کے انہیں کچھ ہونے لگتا ہے، یہ سب نفسیاتی مریض ہیں، انہیں کہو ڈاکٹروں کے پاس جائیں، یہ انہیں جیل ڈال دیں۔ جو آپ نے ٹی شرٹ اور پینٹ کا لکھا ہے، دیکھو بھائی مرد کے لیے جو سطر ہے نا، وہ ناف سے کے نیچے سے لے کے گھٹنے کی نچلی ہڈی تک ہے، گھٹنے کی جو نیچے ہڈی ہے نا، بالکل گھٹنے کے نیچے، چپنی کے نیچے یہ ہے، اور یہ جو ناف ہے سطر میں شامل نہیں ہے، تو ناف سے معمولی سا نیچے اگر دائرہ کھینچا جائے تو اتنا حصہ جو کمر کا پیچھے آتا ہے یہ سطر میں شامل ہے۔ اگر کوئی لڑکا نماز پڑھے ٹی شرٹ میں اور اتنی دیر تک کہ پورا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اتنا وقت گزر گیا
اور سطر پورا نہیں تھا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. بچے بہت غفلت کرتے ہیں اس میں، نماز نہیں ہوتی. ناف سطر میں شامل نہیں ہے. سطر سے بالکل ذرا سا نیچے اگر دائرہ کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتائی ہیں اور فقہا نے، اس میں یہی ہے، دائرہ کھینچا جائے تو پیچھے بھی نا اتنا سطر لازم ہے. اگر وہ نماز میں کھلا رہا اور اتنی دیر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو نماز ٹوٹ جائے. اسی طرح مساجد میں جو خواتین آتی ہیں یورپ امریکہ وغیرہ میں، اگر ٹخنے اس کے اتنی دیر تک نماز میں کھلے رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کیا جائے اور ٹخنے اس کے نظر آ رہے ہوں تو نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشرف السوانح بالاستیاب پڑھی اور اثر یہ ہوا کہ گناہوں سے درجہ نفرت اور وحشت اور نیکی سے رغبت ہو گئی. ایسے ہی جب تک زیر مطالعہ تھی کتاب یہ چیزیں رہیں. کیا دوسری کسی کتاب کا اس قدر بھی اثر پڑنے سے ہو سکتا ہے؟ بالکل، بہت سی کتابیں ہیں. حضرت شاہ صاحب یہ پڑھیے تاریخ دعوت و عزیمت، خاص طور پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا جو تذکرہ ہے، چشتیہ سلسلے کے مشائخ کا جو تذکرہ ہے، اسی طرح حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں تو ان سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے. اصل میں مصنف جب لکھ رہا ہوتا ہے نا تو ایک طرح سے جو دل سے لکھتے ہیں ان کی اپنی شخصیت اس تحریر میں خود آ جاتی ہے. تو اگر وہ دل والا کوئی لکھ رہا ہے نا تو اس کی چیز پڑھ کے انسان کا متاثر ہونے کے بغیر یا روحانیت کے اضافے کے بغیر نہیں رہتا. آپ نے ٹھیک محسوس کیا.